بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو نہایت رحم اور بخشنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ قرآن پاک کی 20 ایسی حکمتی اور چھپی ہوئی کراماتی باتوں کا ذکر کریں گے جو ہر کسی کو نہیں معلوم ہوتی۔ آج کا ویڈیو آپ سب کی روح کو تازگی بخشے گا انشاءاللہ۔ ویڈیو کو اسکپ نہ کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ قرآن صرف ہدایت نہیں دیتا بلکہ اس میں شفائے قلوب بھی ہے۔ سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم قرآن میں وہی نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے، یعنی جو بخار دوا سے نہ جائے وہ قرآن کی تلاوت سے اتر سکتا ہے۔ قرآن کی ہر آیت روحانی ترنگوں سے بھرپور ہے۔ آیت الکرسی پڑھو تو یہ حفاظت کا کوچ بن جاتی ہے۔ سورہ فلق و ناس پڑھو تو شیطانی اثرات دور ہو جاتے ہیں۔ ہر آیت کسی نہ کسی روحانی مسئلے کا حل ہے۔ بزرگ حکیم لوگ آیت کو پانی پر پڑھ کر دم کرتے تھے، جس سے جسمانی بیماریوں تک صحیح ہو جاتی تھیں۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب یعنی قرآن کی ماں کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ پوری قرآن کا نچوڑ ہے۔ اس میں توحید یعنی ایک اللہ، رحمت، عبادت، دعا، ہدایت اور آخرت کا بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ وہ آیت ہے جو نہ کسی اور کتاب میں دی گئی اور نہ ہی کسی نبی کو عطا ہوئی۔ جب کسی صحابی نے اسے بیمار کے لیے پڑھا اور اس پر دم کیا تو وہ صحیح ہو گیا۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے تلاوت کرتا ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور رحمت کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ رات کے وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کے آس پاس ایک نورانی دھواں اترنے لگا۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے آئے تھے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے، کیونکہ اس میں عہد، موت، بعث بعد الموت، حساب کتاب سب شامل ہے۔ جو اسے روز پڑھے اس کی مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ ہزاروں لوگوں نے اس سورت کی تلاوت سے ناممکن کاموں کو ممکن ہوتے دیکھا ہے۔ اسے بیمار، مصیبت زدہ اور مرنے والے کے پاس پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اس سے دل کو سکون، روح کو سکون اور جسم کو راحت ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ فلق اور ناس پڑھ کر اپنے جسم پر دم کرتے تھے اور بچوں پر بھی پھونکتے تھے۔ ان دونوں سوروں کو معوذتین کہتے ہیں، یعنی وہ سورے جو ہر طرح کی بلا اور برائی سے بچاتی ہیں۔ ان میں حسد، جادو، شیطانی وسوسے، جنات اور اندھیری طاقتوں سے محفوظ رہنے کی دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے ایک نیکی ملتی ہے اور ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ یعنی قرآن نہ صرف رحمت ہے بلکہ سب سے آسان ثواب کمانے کا ذریعہ بھی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ آیت 31 مرتبہ دہرائی گئی ہے تاکہ انسان کی بے شکری کو شدت سے جگایا جائے۔ ہر بار پڑھتے وقت دل میں ایک سنجیدہ احساس جاگتا ہے کہ واقعی ہم اپنے رب کی کتنی نعمتوں کو بھلا چکے ہیں۔ اس سورہ کو دلہنوں کے نکاح، بیماروں کی شفا اور رزق کے وسیع ہونے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی ہر سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے، مگر صرف سورہ توبہ میں نہیں۔ کیونکہ یہ سورت
اللہ کے غضب، منافقوں کے فساد اور جہاد کے اعلان پر مبنی ہے۔ اس میں سخت لہجہ اور کھلا حکم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ اپنے غصے کی کیفیت کو بیان کر رہا ہو۔ علماء نے فرمایا کہ بسم اللہ رحمت کا پیغام ہے اور یہ سورہ غضب کا بیان، اس لیے رحمت کے الفاظ اس میں نہیں رکھے گئے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آسمان سے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج کی رات 7ویں آسمان پر گیا تو وہاں سے مجھے 3 انعام دیے گئے: نماز، امت کی مغفرت اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 285 اور 286۔ ان آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے خود قربی قربت سے نازل فرمایا، یعنی یہ سیدھے اللہ کے حضور سے امت محمدیہ کو عطا ہوئیں۔ ان آیتوں کو ہر رات سونے سے پہلے پڑھنے والا شخص ساری رات اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اور اس کی روح پر نور کا پردہ پڑا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، یعنی سورہ بقرہ صرف تعلیم ہی نہیں دیتی بلکہ یہ گھر کی روحانی حفاظت کرتی ہے۔ اس سورہ میں جنات، شیطانی فریب، تعویذ، جادو اور روحانی حملوں کے توڑ بتائے گئے ہیں، خاص کر آیت الکرسی اور آیت سحر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے اور دجال کے فتنے کے بیچ ایک نور بنا دیا جاتا ہے جو اگلے جمعہ تک چمکتا رہے گا۔ دجال وہ فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا۔ اس سورہ میں اصحاب کہف، حضرت خضر اور موسیٰ کا واقعہ اور ذوالقرنین کا سفر سبق دینے والے ہیں۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں، یہ آیتیں 22ویں سے 24ویں، اللہ کے ناموں اور صفات کا ایک نایاب خزانہ ہے۔ ان میں اللہ کو اللہ لا الہ الا ہوا الملک القدوس السلام کہہ کر پکارا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں 3 بار پڑھے اس پر 70,000 فرشتے درود بھیجتے ہیں اور شام تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سورہ لقمان، والدین اور اولاد کے درمیان حکمت۔ اس سورت میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں دیں وہ ہر دور کے لیے رہنمائی ہیں۔ انہوں نے کہا، شرک سے بچو کیونکہ یہ ظلم ہے، نماز قائم کرو، صبر کرو، تکبر نہ کرو، آواز نیچی رکھو کیونکہ سب سے بدتر آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت، یہ محض 4 آیت پر مشتمل ہے، لیکن اس کا اثر قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ اس میں اللہ کی وحدانیت، بے نیازی اور عظمت کا اعلان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ رات کو سونے سے پہلے 1/3 قرآن پڑھ لے؟ قرآن پاک زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ خاندانی مسئلے، روزگار، مال و دولت یا حکومت، ہر شعبے میں قرآن کی ہدایت موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے کتابوں کو تجھ پر ہر چیز کا خلاصہ کرنے کے لیے نازل کیا۔ وضو کی حالت میں تلاوت، جب کوئی شخص پاکیزگی اور ادب کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، یعنی وضو کے ساتھ، تو اللہ کے نور اور رحمت اس کے جسم اور روح پر برستی ہے۔ وضو کرنا صرف جسم کی صفائی نہیں بلکہ دل کی تیاری ہے۔ سب سے لمبی آیت دائن، آیت 282 سورہ بقرہ۔ یہ آیت معاملات، قرض اور شریعت کے دستاویزی اصولوں سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی ادھار کا سودا کرو تو اسے لکھواؤ، گواہ رکھو اور انصاف سے کام لو۔ دوسری طرف سورہ کوثر سب سے چھوٹی ہے، مگر اس نے بتا دیا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا کی ہے۔ سورہ مزمل، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا،
اے چادر اوڑھنے والے، کچھ رات کو اٹھو اور نماز پڑھو۔ ان میں تہجد کی اہمیت اور قرآن کو دھیرے دھیرے سمجھ کر پڑھنے کا حکم ہے۔ تہجد کا وقت روح کی تازگی، اللہ سے خفیہ بات اور مقبول دعا کے لیے سب سے مفید ہے۔ قرآن اپنی حفاظت خود کرتا ہے۔ اللہ نے صاف صاف فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ ہجر 9۔ ہم نے ہی اس ذکر قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کو حفاظت کریں گے۔ تاریخ گواہ ہے، قرآن میں نہ کوئی تحریف ہوئی، نہ ہی مٹایا گیا اور نہ ہی کوئی بدل سکتا ہے۔ آج بھی لاکھوں لوگ اسے زبانی یاد رکھتے ہیں اور اس کا ہر لفظ جیسا تھا ویسا ہی محفوظ ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک بار دل سے اللہ اکبر ضرور لکھ دیجئے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارا حوصلہ افزائی کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ سبھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آپ کے پیار کے لیے تہہ دل سے شکریہ۔